ایک لفظ مشہور ہے زکوٰۃ، جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، کیا اس کے بھی الگ الگ معنی ہیں یا ایک ہی ہے؟ جی، زکوٰۃ قرآن میں جہاں آیا ہے تو عام طور پہ زکوٰۃ سے وہی زکوٰۃ مراد ہے جو ہمارے مذہب اسلام کا ایک مقدس فرض ہے، جی جس کو ہم اسلام کا دوسرا رکن کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں عام جگہوں پہ تو زکوٰۃ سے زکوٰۃ مراد ہے، لیکن سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً کہ اے یحییٰ تم کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے ہم نے بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا کر دی، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً اور ہم نے اپنی جانب سے انہیں محبت دی، وَزَكَاةً اور پاکیزگی نفس اور طہارت قلبی عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ لفظ زکوٰۃ جو آیا ہے وہ زکوٰۃ اس زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہے جو اسلام کا فریضہ ہے، بلکہ زکوٰۃ بمعنی پاکیزگی اور طہارت قلبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم وبعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ انوار القرآن لے کر حاضر ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی آپ قرآن کے متعلق بہت ہی اہم سوال و جواب آپ سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جامعہ اشرفیہ کے زبردست اور اچھے عالم دین حضرت مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب۔ آئیے ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بطور خاص قرآنی آیات کا ترجمہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کے کلمات ہیں، جو مفردات ہیں، ان کے معنی ہم یاد کر لیں۔ جب مفردات قرآن کے معنی معلوم ہو جائیں گے، الفاظ قرآن کے معنی یاد ہو جائیں گے، تو پھر قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ سمجھنے میں، پھر مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جی، تو حضرت اب اس کے الفاظ کو جاننے کے لیے اگر ہم نے ایک معنی جان لیا جی تو اب وہی لفظ اگر کہیں بار بار آ رہا ہے تو کیا ہر جگہ وہی ایک معنی مراد ہوگا یا الگ الگ معنی مراد ہوگا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، قرآن کریم کے الفاظ بعض وہ ہیں جو کئی جگہ پہ مکرر ہوئے ہیں، اور بعض الفاظ وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مکرر نہیں ہیں۔ جو الفاظ مکرر نہیں ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا اور دوبارہ وہ لفظ نہیں آ رہا ہے تو جو معنی سمجھا وہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو الفاظ مکرر ہیں وہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کا معنی پورے قرآن میں ایک ہی ہے، اس کے بالمقابل کچھ کلمات ایسے ضرور ہیں کہ ان کے معنی مختلف جگہ پہ بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم میں ہر لفظ کا معنی ہر جگہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض مقامات پہ اس کے معنی یا کم از کم مراد تو بدل جاتی ہے۔ لہٰذا صرف حل لغات اور الفاظ کے ترجمے سے قرآن فہمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے تفاسیر اور مستند تراجم اور مستند لغات کی جانب بھی رجوع کرنا ضروری ہوگا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حضرت اب یہ کہ ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں اصحاب الجنہ۔ جی، اب یہ جو لفظ ہے کیا ہر جگہ ہم اس کا ایک ہی معنی مراد لیں گے یا مختلف معنی ہے؟ اس کے بارے میں جی، قرآن کریم میں اصحاب الجنہ کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اصحاب الجنہ جہاں کہیں بھی آیا ہے اس سے مراد اہل جنت ہی ہے، لیکن سورہ قلم کے اندر یہ لفظ آیا ہے، وہاں پر اصحاب الجنہ سے اہل جنت مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مراد ہے دنیا کے ایک باغ کے مالکان مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، کہ ہم اہل مکہ کو بھی ویسے ہی آزمائیں گے
جس طریقے سے ہم نے یمن کے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہاں پر اصحاب الجنہ جو آیا ہے، اس سے وہ اہل جنت مراد نہیں ہے جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ جیسے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اصحاب الجنہ اصحاب النار دونوں آخرت کے لیے، لیکن یہ سورہ قلم کے اندر جو آیا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت آخرت والے نہیں بلکہ دنیا میں یمن کے کچھ افراد تھے جو ایک باغ کے مالک تھے، ہم نے جیسے ان کو آزمایا ویسے اہل مکہ کو آزمائیں گے۔ تو یہاں پہ اصحاب الجنہ کا معنی الگ ہے، باقی پورے قرآن میں جہاں کہیں اصحاب الجنہ آیا ہے اس سے مراد اہل جنت ہے۔ جی، تو اب حضرت آپ نے ایک لفظ مطلب کہ بتایا آپ نے، ہم اسی طرح دو سادہ لفظ لے لیتے ہیں اس کا اپوزٹ، جی اصحاب النار، جی اس کے بارے میں فرمائی کیا جو ہے اس کو بھی الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے یا اس کا ایک ہی معنی جو ہر جگہ جی ہے؟ قرآن کریم میں جس طریقے سے اصحاب الجنہ آیا ہے ویسے ہی اصحاب النار بھی آیا ہے، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی اصحاب النار آیا ہے اس سے مراد آخرت میں جہنم میں جانے والے لوگ ہی مراد ہے، سوائے سورہ مدثر کی ایک آیت کے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اصحاب النار کو ملائکہ بنایا ہے۔ یہاں پہ اصحاب النار سے مراد خزنۃ النار، خزنۃ جہنم، جہنم پہ جو موکل فرشتے ہیں، قرآن کریم نے یہاں اصحاب النار سے ان کو مراد لیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جہنم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے موکل ہیں، علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے موکل ہیں۔ تو جو اس زمانے کے کفار تھے، ان کے جو سرداران تھے جو اسلام دشمنی میں حد سے آگے نکلے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جب 19 ہے تو ہم ویسے ہی ان سے نپٹ لیں گے اور ان کو مار کے ڈھیر کر دیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جہنم کے اوپر جو فرشتے موکل ہیں، جو جہنم کے نگہبان ہیں، جو جہنم کے خازن ہیں، جو اصحاب النار ہیں۔ یہاں پہ اصحاب النار سے مراد وہی فرشتے جو جہنم کے نگہبان ہیں۔ کہا کہ یہ فرشتے، یہ لوگ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے کہ جنہیں تم پچھاڑ کر کے ختم کر دو گے، بلکہ یہ تو فرشتے ہیں جنہیں تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، جن کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ اصحاب النار سے مراد فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں کہیں اصحاب النار آیا ہے وہ جہنمیوں کے لیے آیا ہے۔ اس کا بھی جو ہے دو معنی جی، دو معنی کہہ سکتے ہیں۔ جی، ایک لفظ حضرت قرآن کریم میں جو ہے بہت جو ہے کہہ لیجیے کہ تقریباً جو ہے ہر کتابوں میں ہم جو ہے جو اسلامک کتابیں ہیں ان کے شروعات میں الصلاۃ، جی، اس کے جو ہے کئی معنی جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیا اس کے بارے میں طویل گفتگو جو ہے فرمایا؟ قرآن کریم میں الصلاۃ کا لفظ آیا ہے اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں صلاۃ آیا ہے، عام طور پہ صلاۃ سے نماز ہی مراد ہے، لیکن چند ایک مقامات ہیں جہاں پہ لفظ صلاۃ آیا ہے اس سے دعا مراد ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو بلند مت کرو، بِصَلَاتِكَ، اپنی دعا کے اندر، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اپنی دعا میں اپنی آواز کو پست کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، دونوں کی درمیانی آواز اختیار کرو، دونوں کے درمیان کی جو آواز ہے وہ اختیار کرو۔ یہاں پہ لفظ صلاۃ آیا ہے لیکن لفظ صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے صدقے کا مال لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، صدقے کا مال انہیں پاک کرے گا، آپ کی دعا انہیں پاک کرے گی، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں تسلی کا باعث ہے، تسلی کا سامان ہے۔ تو ان دونوں آیات میں لفظ صلاۃ آیا ہے، اور لفظ صلاۃ سے نماز مراد نہیں ہے بلکہ لفظ صلاۃ سے
دعا مراد ہے۔ دعا مراد۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں لفظ صلاۃ الگ معنی کے لیے بھی آیا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک لفظ ہے الصوم، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی، صوم روزے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں روزے کا ذکر آیا ہے تو کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس طرح وان تصوموا خیر لکم، اس طرح صوم یا اس کے مشتقات کا ذکر ہے تو اس سے روزہ ہی مراد ہے۔ البتہ قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جب کوئی پوچھے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، تمہارے بیٹے کے بارے میں، تو کوئی جواب مت دینا، بلکہ کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے، میں کسی بات نہیں کروں گی۔ تو روزے کی نظر کیا ہے؟ روزے کی نظر کا مطلب یہاں پہ ہے خاموشی۔ تو یہاں پہ لفظ صوم آیا ہے اور اس کا معنی سکوت ہے، خاموشی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں کہیں صوم اور اس کے مشتقات آئے ہیں وہاں پہ روزہ مراد ہے، اور خاص سورہ مریم کی اس آیت میں جہاں پہ حضرت مریم کا واقعہ ہے وہاں پہ صوم بمعنی سکوت اور خاموشی ہے۔ ایک لفظ مشہور ہے زکوٰۃ، جی، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، کیا اس کے بھی الگ الگ معنی ہیں یا ایک ہی ہے؟ جی، زکوٰۃ قرآن میں جہاں آیا ہے تو عام طور پہ زکوٰۃ سے وہی زکوٰۃ مراد ہے جو ہمارے مذہب اسلام کا ایک مقدس فرض ہے، جس کو ہم اسلام کا دوسرا رکن کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں عام جگہوں پہ تو زکوٰۃ سے زکوٰۃ مراد ہے، لیکن سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاۃ، کہ اے یحییٰ تم کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا کر دی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اپنی جانب سے انہیں محبت دی، وَزَكَاةً، اور پاکیزگی نفس اور طہارت قلبی عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ لفظ زکوٰۃ جو آیا ہے وہ زکوٰۃ اس زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہے جو اسلام کا فریضہ ہے، بلکہ زکوٰۃ بمعنی پاکیزگی اور طہارت قلبی ہے۔ تو اس طریقے سے صلاۃ ہے، اس کے دو معنی قرآن میں ہیں، ایک معنی عام ہے جو نماز کا معنی میں ہے، اور دوسرا اس کا معنی دعا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس کا ایک معنی عام ہے جو اسلام کا مقدس فریضہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی پاکیزگی ہے، تو ایک جگہ پہ وہ معنی مراد ہے۔ صوم اس کا معنی روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کا ایک معنی خاموشی ہے، اور سورہ مریم میں جو لفظ صوم آیا ہے اس سے مراد خاموشی ہے۔ ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، تو اس میں لفظ بروج آیا ہے، جی سورہ بروج آیت کا بھی، سورہ کا بھی نام ہے، جی، تو اس لفظ کی وضاحت کریں، کیا اس کے بھی ایک معنی ہے یا نہیں ایک معنی ہے؟ قرآن کریم میں لفظ بروج متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو وہی آیت ہے جو آپ نے ابھی پڑھ کر سنائی، سورہ بروج کی ابتدائی آیت وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ تو قرآن کریم میں بروج کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے، اور وہی آسمان میں بروج ہوتے ہیں اسی حوالے سے آیا ہے۔ لیکن سورہ نساء میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بروج کا ذکر کیا، اور وہاں پہ وہ آسمانی برج مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد محل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر پہنچ جاؤ۔ تو یہاں پہ جو برج آیا ہے سورہ نساء کے اندر، وہاں برج سے مراد قصر ہے، محل ہے۔ بروج مشیدہ، مستحکم محلوں کے اندر تم رہو تب بھی موت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بروج آیا ہے اس سے وہی مراد ہے جو آسمان سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے البال، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی، بال کا معنی ہوتا ہے شوہر۔ تو قرآن کریم میں بال کا لفظ بھی آیا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس طریقے سے سورہ بقرہ میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ،
اسی طریقے سے اور بھی مختلف مقامات پہ بال کا لفظ بھی آیا ہے، بعول کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی شوہر ہوتا ہے۔ لیکن سورہ صافات کے اندر بال کا لفظ آیا ہے اور وہ بال ایک بت کے لیے آیا ہے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو خدا مانتے ہو اور جو احسن الخالقین ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو سورہ صافات میں جو لفظ بال ہے وہ بت کے معنی میں، بلکہ وہ ایک علم ہے، ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بال ہے اس سے مراد شوہر ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہم آخر کی طرف آتے ہیں، کچھ دو لفظ اور ہیں، جیسے کہ العذاب، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا ایک ہی معنی ہے ہر جگہ یا اس کے بھی مختلف معنی ہیں؟ قرآن کریم میں العذاب مختلف مقامات پر آیا ہے، اور اس کا معنی معروف وہی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو سزا ہوتی ہے اس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں قرآن کریم میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اسی معنی میں عذاب کا لفظ آیا ہے۔ البتہ ایک مقام ہے سورہ نور میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس سلسلے میں ان پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ ان کے عذاب کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت رہے گی۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولتشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ان کے عذاب کے وقت، یعنی ان کی سزا کے وقت، ان کو کوڑے مارنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے گی اور ایمان والوں کا ایک گروہ وہاں موجود رہے گا۔ تو یہاں پہ لفظ عذاب آیا ہے اور اس سے مراد سزا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جہاں کہیں عذاب آیا ہے اس سے مراد عذاب ہے۔ جی جی، ایک اور لفظ ہے جو آخری ہے ہمارا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس میں ختم کا جو معنی ہے مہر لگانا، کیا اس کا بھی معنی مختلف ہے یا ایک ہی معنی ہے؟ جی دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ ختمہ کا معنی مہر کرنا یہ ہر جگہ پر ہے، معنی تو تقریباً ہر جگہ ایک ہی ہے۔ البتہ جو ختم اللہ علی قلوبہم ہم پڑھتے ہیں اور چونکہ سورہ بقرہ ہی میں ہے، ابتدائی آیات ہی میں ہے، تو ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ وہاں بولا جائے گا جب کوئی انسان کار خیر کرنے سے محروم ہو جائے، یعنی کسی کفر کے اوپر وہ ایسا مصر ہو جائے کہ اب اسے ہدایت کی توفیق نہ ملے، تو اس جگہ کے لیے ختم آتا ہے۔ کسی گناہ، کسی نافرمانی، کسی سرکشی اور تعنت پہ وہ ایسا اڑ جائے کہ اب اسے توفیق خیر نہیں ملتی، تو اس کے لیے ختمہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ ایک تصور ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں ختمہ تقریباً اسی مفہوم کے لیے کئی جگہ پر آیا بھی ہے۔ کہیں پہ طبعہ آیا ہے، کہیں پہ ختمہ آیا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ لیکن سورہ شورى میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کا ذکر فرمایا اور اس میں ختمہ اچھی چیز کے معاملے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک۔ کفار کہتے ہیں کہ افترى علی اللہ کذبا، کہ نبی نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یعنی جو کلام وہ پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام خود سے بناتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون، کیا کفار ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے؟ تو یقیناً یہ بات تو بڑی دل آزاری کی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نبی کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جائے، اور وہ جھوٹ جو اللہ سے متعلق ہو، کہ نبی اللہ کے بارے میں بہتان تراشے، نبی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو واقع کے خلاف ہے۔ تو اس بات سے تو دل آزاری ہوگی، اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اے نبی آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل کے اوپر صبر کی مہر لگا دے، یختم علی قلبک بالصبر۔ تو یہاں پر ختم علی قلبک آیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ صبر کی مہر لگانا، اچھی چیز کی مہر لگانا۔ تو اب حاصل کلام یہی نکلا کہ ختمہ کا معنی مہر کرنا ہوتا ہے، اور ختمہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے سوائے سورہ شورى کی اس آیت کے، بری چیز کے اوپر مہر لگانے کے لیے آیا ہے۔ سورہ شورى میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، تو صبر اور خیر کے معاملے کے لیے اس کلمے کا استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کے ذریعے سے، ایک ہی کلمے کے ذریعے سے مختلف مقامات پہ نئے نئے معنی کا افادہ کرتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
دیکھا ناظرین، آپ نے جو ہے قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی آپ نے جاننے کو ملی۔ یہ ویڈیو بالخصوص ان حضرات کے لیے کافی مفید ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور ان کے مطالب کو جو ہے بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن الفاظ کے کب کیا معنی ہوں گے، کیا ہر جگہ وہی معنی ہوں گے، یہ ہمیں جو ہے علماء کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تب انشاءاللہ ہمیں خوب معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔